السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ اس سے پہلے دور قدیم اور دور حاضر کے مذاہب اور فرق کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے۔ اس کے اوپر تقریباً 35-36 ویڈیو جو ہے وہ درس ہوئے ہیں اس کے، اور وہ بھی کویت کے ایک بہت بڑے عالم ڈاکٹر راشد عبداللہ الفرحان، جو ازہر سے پڑھے ہوئے ہیں اور اس وقت تقریباً 95 سال کی عمر ہے، جنہوں نے اپنے کو دعوت اسلامی کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ کویت کے اے گریڈ کے لوگوں میں ہیں۔ تو ان کی ایک کتاب تھی تاریخ الملل والنحل الماضیہ والمعاصرہ، اسی کو زمین بنا کر نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ دور حاضر، دور جدید قدیم اور دور حاضر کے مذاہب اور فرق کا ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو انہی کی ایک دوسری کتاب ہے، انہوں نے دوسری ایک کتاب لکھی ہے شرح مشکل الاحادیث، یعنی ان حدیثوں کی تشریح کی ہے جن حدیثوں کے مفہوم بیان کرنے میں، اس کی تشریح میں لوگوں کو پریشانیاں ہوئیں، بڑی دقتیں ہوئی ہیں، اور ان میں سے بعض حدیثوں کے لوگوں نے ایسی تشریح کر دی ہے جس سے ملت کا ایک بڑا سا طبقہ جو ہے راہ راست سے گمراہ ہو چکا ہے، راہ راست سے بھٹک چکا ہے۔ تو اس طرح کی حدیثوں کو بھی لیا ہے انہوں نے، اور وہ حدیثیں بھی لی ہیں، جیسے وہ حدیث ناقصات عقل والی جو حدیث ہے، جو مسلم کے اندر موجود ہے، کہ اس کی تشریح میں بھی علماء کے درمیان بے شمار اختلاف ہے۔ ابھی تک ہمارے علماء یہ فرض نہیں کر رہے، یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ ناقص منقوص کے معنی میں ہے، کم کے معنی میں ہے، یا کم کرنے والے کے معنی میں ہے۔ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں ناقص ہی کے معنی میں ہے، اور عورت جو ہے مردوں کی عقل کو کم کر دیتی ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، ایک شیعہ عالم جو ہے، رافضی عالم قلب صادق صاحب، یہاں جامعۃ الصالحات میں آئے تھے، ان کی تقریر ہوئی تو انہوں نے اسی حدیث کی تشریح کی، تو انہوں نے اس میں ناقص ہی کے معنی میں لیا تھا۔ یہ بھی صحیح بات نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے مردوں کی عقل کو کم کرنے والی ہے، اور تو مردوں کی عقل پر چھا جانے والی، یہ مطلب نہیں ہے وہاں پر۔ اور کچھ لوگوں نے ناقص کو منقوص میں لیتے ہوئے یہ تشریح کی ہے کہ عورت کی عقل جو ہے کم ہوتی ہے، اور بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے حیرت کی بات ہے کہ ان علماء نے ڈاکٹروں کی ریسرچ کو بیس بنایا ہے، بنیاد بنایا ہے اپنی کتابوں میں، اور انہوں نے بڑے دعوے کے ساتھ یہ لکھ دیا ہے کہ عورت کا مغز جو ہے مرد کے مقابلے میں عورت کا بھیجا کم ہوتا ہے 80 گرام، اس لیے چونکہ جب کم ہوتا ہے تو اس کی عقل بھی کم ہوتی ہے۔ عجیب تعجب ہوتا ہے مجھے ایسے عالموں کی اس طرح کی باتوں پہ کہ انہوں نے اس کو بیس بنایا، جبکہ ڈاکٹروں کی ریسرچ یہ بھی تو ہے، وہ اس ریسرچ کو کیوں نہیں پڑھا انہوں نے؟ یہ ریسرچ بھی تو ڈاکٹروں کی موجود ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مغز اور بھیجا بڑا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کا بھیجا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اب یہ پوچھا جائے، معلوم کیا جائے ان سے کہ یہ بتاؤ، بچہ جس دن پیدا ہوا تھا مغز بڑا تھا تو کیا زیادہ عقل مند ہوتا ہے، یا جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عقل میں پختگی آتی ہے۔ تو یہاں تو مغز کے چھوٹا ہونے سے، بھیجا کے چھوٹا ہونے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ پہلی ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ مغز چھوٹا ہے تو اس لیے عقل کم ہے۔ تو یہ تو خود ان کے ریسرچوں میں، ان کی جو ہے تحقیق میں، یہ تو تعارض ہے، تضاد ہے ایک طرح کا۔ تو اس کو بیس بنا کر نبی علیہ السلام کی کسی حدیث کی تشریح کرنا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیسی بات ہے یہ؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ظنوا برسول اللہ خیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تشریح آپ کی شایان شان ہونی چاہیے۔ ایسا
اس وقت جو ہے، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ کس سے عقل میں فہم و فراست میں کس سے کم تھیں؟ بڑے بڑے صحابہ اکرام ان کے سامنے دان و تلمس طے کرتے تھے، قرآن فہمی میں، حدیثوں کو سمجھنے میں ان کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اگر اس کو معلوم کرنا ہو کسی کو تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت عائشہ، اس کو پڑھ کر دیکھے کوئی کہ ان کا قرآن فہمی میں کتنا اونچا مقام ہے۔ اور جو خوش نصیب بڑے بڑے محدث ہیں صحابہ کرام، ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، تو ایسی بات تو نہیں ہے۔ اور ابھی اس وقت ایک دور حاضر میں ابھی جلدی ہی کتاب آئی ہے منظر عام پر، اس میں 10,000 محدثات کی جو ہے زندگیوں کے بارے میں لکھا گیا کہ 10,000 بڑی بڑی محدثات ہیں جنہوں نے حدیث کے میدان میں بہت کام کیا ہے۔ اور حدیثی کیا تو جتنے بھی میدان ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ادب کا میدان جو سب سے مشکل میدان ہے، اس میں بھی بڑی بڑی خواتین ہیں جنہوں نے نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں، ولادہ کا نام آتا ہے، اور یہ دور حاضر میں عائشہ تیموریہ ہیں، ان کا نام آتا ہے، اور بھی بہت سی ہیں ان کا نام لیا جا سکتا ہے جو ادب اور علم و فن کے میدان میں جو ہے جنہوں نے نمایاں کارنامہ انجام دیا۔ عائشہ تیموریہ تو 3 زبانوں میں شاعری کی انہوں نے، ترکی، فارسی اور عربی زبان میں، اور تینوں زبانوں میں ان کے جو ہیں دیوان موجود ہیں۔ تو اس لیے نبی، اور آج کمپٹیشن کا دور ہے، دیکھتے ہیں ہم کہ بچوں اور بچیوں میں مقابلہ ہوتا ہے، بچیاں آگے بڑھ جاتی ہیں، تو اگر عقل کم ہوتی تو ایسی بات ہوتی۔ اس طرح کی تشریح جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کتاب کو بھی تشریح ہونی چاہیے، اس کتاب کو بھی اردو میں آنا چاہیے، تو میں نے اس کو بیس بنا کر کے، اور بیس بنائے اسی کتاب کو، شرح و مشکل احادیث کو، اور اس کو ترجمہ کیا ہے، اور اس میں کچھ اضافے کے ساتھ جو ہے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، کہ تاکہ اس طرح کی حدیثوں کی تشریح ہو جائے، اور جن حدیثوں کی تشریح کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ غلط راستے پر، غلط رخ پر پہنچ گئے ہیں، اس کی بھی صحیح تشریح ہو جائے، اس کی بھی صحیح تشریح ہو کہ یہاں پر عقل سے کیا مراد ہے۔ یہ جو اتنی حدیثیں ہیں یہ خود قرآن کی تفسیر ہیں، یہ جتنی بھی احادیث ہیں سب کے سب قرآن کی تشریح ہیں۔ کہیں پر بالکل واضح ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلاں آیت کی تشریح ہے، کہیں تھوڑا غور کرتے ہیں ہم تو وہ چیز واضح ہو جاتی ہے، کہیں تھوڑا زیادہ غور کرنا پڑتا ہے تو وہ واضح ہوتی ہے، اور کہیں بہت غور و خوض کرنے کے بعد بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس آیت کی تفسیر ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی آیت کی تشریح ضرور ہوتی ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہماری کم فہمی ہے، ہمارے سمجھنے کی کمی ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ نہیں تو ساری کی ساری احادیث جو ہیں کیا ہیں، وہ قرآن ہی کی تفسیر ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہی ذمہ داری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ کے فرائض منصبی بتائے ہیں، اس میں سے یہ بھی تعلیم کتاب کی تعلیم دینا، کتاب کے جو مجمل احکام ہیں اس کی وضاحت کرنا، اس کی تشریح کرنا۔ بھئی ایک قاعدہ و ضابطہ بتا دیا ہے قرآن کے اندر، اس قاعدہ و ضابطے کی تشریح کرنا، اس کو عملی شکل دینا، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی آپ نے اس کی تشریح کی ہے قرآن کی، اور اپنی زبان کے ذریعے سے بھی کی ہے، تو یہ احادیث کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یہ جو شرح مشکل الاحادیث ہے اس کو بھی سامنے لایا جائے، تو اس لیے میں نے اس کو شروع کیا ہے، اور اللہ کے نام لے کر کے میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مشکل حدیث کے اسباب، تو تمام تعریفیں اور تمام شکریہ اس خالق کے کائنات کے لیے سزاوار ہیں جس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ بہت بڑی نعمت ہے اس کی، بہت بڑا کرم ہے اس کا کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ خدا نخواستہ ہمیں کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اور ہمارے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت و رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور ان پر قرآن کریم اور سنت نازل کی جو موعظت اور نصیحت، وضاحت اور حکمت ہے۔ ارشاد الہی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم رسولا من انفسہم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ سورہ آل عمران جو قرآن مجید کی تیسری سورہ ہے، اس کی 164 نمبر کی آیت ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ کے اندر حکمت سے مراد سنت ہے۔ تو یہ اور محدثین کی یہی رائے ہے۔ ویسے کچھ لوگوں کی اس کے علاوہ بھی رائے ہے، جیسے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے کہا حکمت سے مراد پورے قرآن کے مطالعے سے اور قرآن کریم کے اندر غور و خوض کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حکمت سے مراد جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق ہے، اس سے اخلاق حسنہ مراد ہے، عمدہ اخلاق اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات جو ہیں وہ مراد ہیں۔ اور انہوں نے اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت سے استدلال بھی کیا ہے کہ وہاں پر قرآن میں اللہ جل شانہ نے حکمت کا تذکرہ کرتے ہوئے جو اس کے آگے وضاحت کی ہے تو وہ ان سب چیزوں کے ذریعے سے کے ذریعے سے کی ہے جس کا تعلق اخلاق حسنہ سے ہے، عمدہ اخلاق سے ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حکمت سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، وہ اخلاق حسنہ ہے۔ بہرصورت سنت اور اخلاق حسنہ تو کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تو محدثین کے نزدیک حکمت سے مراد سنت ہے۔ تو سنت کو حکمت سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے لیے نصیحت، وضاحت و بیان اور قرآن کی تفسیر ہے۔ چنانچہ جو کچھ قرآن کریم کے اندر ہے وہی حدیث کے اندر بھی ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جب ہی ممکن ہے جب آپ کی سنت کی پیروی کی جائے اور آپ کے اثر کو اپنایا جائے اور آپ کے نقش قدم پر چلا جائے اور آپ کے اوامر و نواہی اور منع کردہ چیزوں سے رکا جائے۔ اور یہ سب معلوم کرنے کا صحیح راستہ یہی ہے کہ آپ کی سیرت کو پڑھا جائے اور آپ کے اقوال و افعال و تقریروں میں غور و خوض کیا جائے، اور یہی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی حدیث نبوی ہے، اور حدیث نبوی پر عمل کرنا شرعی فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ سورہ حشر آیت نمبر 7 جو ہے، جو تم کو رسول دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلامی کے اندر یہ مقام و مرتبہ ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کا دوسرا منبع و سرچشمہ ہے، تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ علماء اکرام اور محدثین اعظام نے اپنی ساری کاوشیں اور کوششیں اس علم حدیث کی تہذیب و تنقیح اور اس کی تشریح میں مرکوز کر دی، اور حدیث شریف حفظ کرنے اور اس کی نصوص کی تدوین کرنے میں زندگیاں لگا دی ہوں، زندگیاں کھپا دی ہوں، اور راویوں کے حالات زندگی، تاریخ پیدائش، ان کے عقائد و نظریات اور تاریخ وفات معلوم کرنے میں انتھک کوشش کی، اور حدیث کے اندر بیان کردہ احکام کی وضاحت و تشریح، اس کے الفاظ و معنی کی وضاحت، ناسخ و منسوخ، راجع مرجوع، صحیح و ضعیف اور موضوع، حدیث کا پس منظر، علل و معلول، غریب و مسلسل، شاذ و منکر، مرفوع و موقوف، مسند و منقطع، مشکل و مبہم کی تفصیل بیان کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیثوں کی چھان پھٹک کے لیے فن اسماء الرجال ایجاد کیا، جس کی نظیر دوسروں کے یہاں نہیں ملتی ہے۔ یہ مسلمانوں ہی کی خصوصیت ہے۔ ہاں، علماء کرام کو جب معلوم ہوا کہ دشمنان اسلام حدیثیں گڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور آپ کی طرف وہ
جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے ادا نہیں ہوئی ہیں، تو حدیث کو ہر پہلو سے پڑھنا اور پرکھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ حدیث کی تاریخ مدون کی، علوم حدیث کی اصطلاح ایجاد کی جن کے ذریعے حدیثوں کو پرکھا جا سکے، اور حدیث کی خدمت کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ وجہ فرمایا ہے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فرشتے آسمان کے چوکیدار ہیں اور محدثین زمین کے چوکیدار ہیں۔ صحیح معنوں میں یہی دین کے سنتری تھے جنہوں نے دشمنان اسلام کی دسیسہ کاری کو واشگاف کیا، ان کی من گھڑت حدیثوں کو منظر عام پر لائے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ حدیث متفق علیہ اور متواتر ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں 70 سے زیادہ صحابہ اکرام سے روایت کی ہے، یہ متواتر حدیث ہے۔ چنانچہ محدثین نے مصطلح حدیث کا علم ایجاد کیا، اس کے قواعد و اصول و ضوابط مرتب کیے تاکہ حدیث سے غلو پسند لوگوں کی تحریف، اہل باطل کے غلط انتساب و دعوے اور جاہلوں کی دور اسکار تعویلات کو دور کر دیں۔ یہ علم حدیث تو بہت سے علوم و فنون کا مجموعہ ہے، وہ سب جمع کیے گئے اور مرتب کر دیے گئے، اور جن لوگوں نے اس میدان میں نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے اور کتابیں تحریر کی ہیں، ان میں سر فہرست امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط اور التاریخ الصغیر مرتب کی، اور ان کے شاگرد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلل مرتب کی۔ اسی طرع امام ابو عبداللہ حاکم نیسابوری نے ایک کتاب تحریر کی جس کا نام تھا معرفت علوم الحدیث، اور خطیب بغدادی نے ایک کتاب تحریر کی جس کا نام ہے الکفایۃ فی علم الروایہ، اور ابو عمرو بن صلاح نے 65 قسمیں بیان کی ہیں اس کی، اور امام نووی نے اپنی تقریب الراوی میں ان کی پیروی کی ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اضافہ کیا اور اس کی 93 قسمیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ہر قسم مستقل ایک علم ہے اور ایک ممتاز و الگ فن ہے، جس کے قواعد و ضوابط، شرطیں اور قیدیں، جس کی قواعد اور ضوابط ہیں، قیدیں اور شرطیں اور قیدیں ہیں ان کے لیے، اور اسی وجہ سے ان کو علم مصطلح الحدیث بھی کہا جاتا ہے، اس کو علم مصطلح الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ اور انہی علوم میں سے علم و اختلاف الحدیث بھی ہے، یا دوسرا نام اس کا مشکل الحدیث، اور اس کی وضاحت ہے۔ جس طرح دشمنان اسلام نے حدیث کی سند اور اس کی روایت پر طعن و تشنیع کیا ہے، اسی طرح اس کے متن اور باہم حدیثوں میں تعارض اور اختلاف کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ علماء نے ان کا مسکت جواب دینے کے لیے کمر کس لی اور باہم حدیثوں میں اختلاف اور مشکل کی حقیقت واضح فرما دی۔ ان علماء عوام میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی سر فہرست ہے۔ انہوں نے 204 ہجری میں وفات پائی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب اختلاف الحدیث کے اندر اس حقیقت کو واشگاف کیا ہے، اور اسی میدان کے دوسرے بڑے عالم ابو محمد عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب تعویل و مختلف الاحادیث تحریر کی اور اس حقیقت کو واضح فرمایا۔ ان کی وفات 270 میں ہوئی ہے۔ پھر اسی فن کے تیسرے بڑے عالم ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی 320 ہجری میں وفات ہوئی۔ ان کی کتاب مشکل الآثار ہے۔ اور محمد ابن حسن ہیں، جن کی وفات 406 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے ایک کتاب تحریر کی جس کا نام ہے کتاب مشکل الحدیث۔ اس کتاب میں انہوں نے چند ان حدیثوں پر گفتگو کی ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے، خاص طور سے اللہ کی صفات اور اس کے افعال سے ہے۔ یہ چند باتیں شروع کی تھیں تمہید کے طور پر، یہ باتیں ہو گئیں۔ اب آئندہ درس میں انشاءاللہ اوقا رہا
تو مختلف الحدیث اور مشکل الحدیث میں فرق کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ مختلف الحدیث اور مشکل الحدیث میں جو فرق ہے اس کو واضح کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔